یہ جملہ جو ہے، جملے کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ بچوں کو سمجھ نہیں آتی وہ اسکول جا رہا ہے یا وہ اسکول ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا فرق سمجھانے کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹینسز کے لیکچر شروع کرنے ہیں، ایک دو ابتدائی لیکچر جو ہیں وہ بنیاد کے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے ایک بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کہ دوسری تیسری پہلی کلاس کے بچے کو بھی ٹینس آ جائے، وہ لے کر پیش خدمت ہونا ہے میں نے آپ کے۔ جملہ اسمیہ نامنل سینٹینس ایسا جملہ جس کا پہلا حصہ مسند الیہ اسم ہو اور جس میں کسی کام کا کرنا نہیں بلکہ کسی چیز کا ہونا یا صفت پائی جائے۔ اس میں فعل ناقص مثلا ہے، تھا، ہیں، تھے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ پہلے سمجھ لیں، یعنی اس میں جملے کا کوئی جو ہے اس میں ایکشن نہیں بتایا جاتا۔ اچھا، مسند الہ اور مسند کیا ہوتا ہے؟ جملے کا، جیسے جس کو ہم نے سبجیکٹ بول رکھا ہے، انگلش میں تو سبجیکٹ ہوتا ہے، اردو میں مسند الہ ہوتا ہے۔ اچھا، مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند انگلش میں پریڈیکیٹ ہوتا ہے اور اردو میں جو ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ مسند، مسند الہ، مسند الہ جو ہے وہ سبجیکٹ کے ایکول ہے، جملے کا سبجیکٹ، اور مسند جو ہے وہ پریڈیکیٹ کے ایکول ہے۔ جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو مسند الہ کہتے ہیں، مسند خبر کو کہتے ہیں۔ اچھا، فعل ناقص کیا ہوتے ہیں؟ یہ فعل صرف زمانے کو بتاتے ہیں، یعنی فعل دو چیزوں کو بتاتا ہے، ایک زمانہ، ایک عمل، ایک ایکشن۔ اگر صرف وہ بتا رہا ہے، صرف زمانے کو بتا رہا ہے، تو اپنا بنیادی کام وہ پورا کر رہا ہے، اس لیے اس فعل کو بولا جاتا ہے فعل ناقص۔ یعنی فعل جو لفظ زمانہ بتاتا ہے وہ ہمیشہ فعل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر فعل جو ہے وہ زمانہ بتاتا ہے اور ساتھ میں ایکشن بتاتا ہے۔ اب صرف زمانہ بتا دے گا تو وہ فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی اسم میں زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں، جملہ ویسے جملے کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ عام طور پہ، کیونکہ جملہ اسمیہ بھی ہے جملہ فعلیہ بھی ہے، جملہ ان دونوں کے یعنی اسمیہ ہو یا فعلیہ، تو پھر آپ نے کہنا ہے مسند الہ اور مسند۔ اگر صرف اسمیہ ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے مبتدا، ابتدا کی جگہ، اور پھر خبر، اور پھر فعل ناقص۔ خبر یہاں پہ پریڈیکیٹ کے ایکول بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ خبر جو ہے یہاں پہ انفارمیشن یا نیوز کے برابر آتا ہے، پریڈیکیٹ اس کو نہیں کہہ سکتے، مسند کو پریڈیکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب مبتدا جو ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، کچھ بتایا جائے، خبر ہوتی ہے وہ جو بات بتائی جاتی ہے، اور فعل ناقص جو ہے جملے کو مکمل کرتے ہیں، یعنی دو اسموں کو جوڑ دیتے ہیں یا ایک اسم۔ اصل میں اردو میں تو صرف اسم ہی ہوتے ہیں، انگلش میں اسم ہے اور آگے جو ہے اس کا اسم صفت ہے، یعنی کہ ایڈجیکٹو ہے۔ تو یہ اسم کو یا اسم مطلب ناؤن یا پروناؤن کو آگے جو ہے ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ایڈجیکٹو کے ساتھ جوڑتے ہیں، اتنی سی بات سمجھیں۔ یعنی یہ سبجیکٹ ہمارا مبتدا ہمیشہ یا تو وہ کوئی ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا، اور ہمارے پاس جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ کوئی ایڈجیکٹو ہوگی یا پھر کوئی اسم ہوگا، کوئی ناؤن ہوگا، پروناؤن ہوگا یا ایڈجیکٹو ہوگا، یہ تین باتیں ہوں گی۔ اور فعل ناقص جو ہے یہ ہوگا بی کی حالتیں، بی کی حالتیں یاد کر لیں، از، ایم، آر، واز، ور، یہ بی کی حالتیں، یا اردو میں ہے، ہو، ہوں، تھا، تھے، تھی، گا، گے، گی، یہ ہوگا۔ مثال آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جو ہے فعل ناقص جو ہوتا ہے اس کو لنکنگ ورب کے نام سے پکارا جاتا ہے، لنکنگ ورب، آگزیلری ورب نہیں کہنا آپ نے۔ فعل ناقص جو ہے وہ لنکنگ ورب ہوتا ہے ان جملوں میں۔ احمد جو ہے مبتدا ہے، ذہین ہے، احمد ذہین ہے۔ اب دیکھیں احمد کو ہم نے ایک حالت کو بتا دی، ایک خوبی کو بتا دی، ایک صفت کو بتا دیا ہے، اس کو کوئی ایکشن نہیں بتایا۔ احمد مبتدا ہو گیا، ذہین خبر ہو گئی، اور ہے فعل ناقص ہو گیا۔ آسمان نیلا ہے، اس میں آسمان کیا ہے؟ مبتدا، نیلا کیا ہے؟ خبر، ہے کیا ہے؟ فعل ناقص۔ چائے گرم تھی، چائے کیا ہے؟ مبتدا۔ ابتدا ہونے کی جگہ ہوتی ہے نا مبتدا، یعنی شروع، یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ گرم اس کی صفت ہے، صفت ہمیشہ خبر ہونی ہے، اور تھی مطلب فعل ناقص۔ جملہ فعلیہ، وربل سینٹینس، ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں فعل تام باقاعدہ ایکشن موجود ہو۔ اس فعل، اس میں کام کرنے والا
भी होता है, सब्जेक्ट होना भी है, यानी सब्जेक्ट मतलब डूअर होना जरूरी है। सब्जेक्ट उस जुमले का भी होता है, लेकिन इसमें वो काम करने वाला यानी डूअर होता है। अब देखिए, जब आपने जुमला इसमें पढ़ा, उसमें आप फाइल फिल मफूल नहीं पहचान सकते, याद रखें। उसमें हमेशा आपने मुब्तदा, उसमें खबर और फिल नाकिस की पहचान करनी है। इस जुमले में अब आपने क्यों, इसमें जो है फाइल तो काम करने वाला होता है ना, अब उधर तो काम करने वाला होता ही नहीं है। यहीं से आगे जो दिमाग है वो गुड़गुड़ होता है बच्चों का, और वो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। उनको कहाँ से जो है ट्रांसलेशन आएगी, कहाँ से टेंस आएगा, जब एक बुनियादी शक्ल फिक्र को वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि फिक्रा किस किस्म का, इसकी क्या अज्जा है, तो ट्रांसलेट कहाँ से होगा। इतना इतना आसान है ना ग्रामर, मैं कहता हूँ छोटे बच्चे 1 क्लास के बच्चे को भी आ जाएगी, लेकिन तरीके से चलो। बस ये लेक्चर आप अपने बच्चों को दिखाते रहे। फाइल क्या है, काम करने वाला। मफूल क्या है, जिस पर काम किया जाए। फेल क्या है, जो वो खुद काम जो है वो। मिसाल है, मसलन असलम ने खत लिखा, अब इसमें काम करने वाला कौन है, असलम ने लिखा, ये मफूल है, और लिखा क्या है, फेल है। इसमें ने जो है वो वैसे ये बताने के लिए होता है उर्दू में कि इससे पहले जो है वो फाइल है, बस यही निशानी होती है। अच्छा, खत मफूल है इसका, यानी असलम ने लिखा, लिखा लिखने का काम क्या किया है, इस पर हुआ ना खत पे, तो ये इसका मफूल है, ऑब्जेक्ट है। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या है, बच्चा, ये रोने वाला काम कौन कर रहा है, बच्चा। अब बच्चा क्या हुआ, फाइल हो गया, यानी सब्जेक्ट या डूअर, डूअर कह लें आप। अच्छा, रो रहा है, रोना उसका फेल हो गया, रो रहा है, बस ये सारा रो रहा है सारा उसका फेल हो गया, इसमें मफूल है नहीं। अब जरूरी नहीं कि जो एक्शन फेलियर जुमला होता है उसमें मफूल भी हो, ये जरूरी नहीं होता। हमने खाना खाया, हम क्या हो गया, खाना खाया, खाया खाने वाले कौन है, हम ने निशानी है कि इससे जो पहला लफ्ज है वो फायल है, और खाया फेल है, और खाना मफूल है। खसूसियत आप देख रहे हैं, जुमला इसमें जो होता है सिफ्त या हालत पर मबनी होता है, जुमला फेल या किसी काम या अमल पर मबनी होता है। फेल जुमला इसमें जो है फेल नाकिस होता है, उसमें है, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, इस तरह के, यानी सिर्फ जमाना बताते हैं, उसमें अमल नहीं बताते वो अल्फाज। फेल ताम जो है वो फेल ताम मतलब एक्शन वर्ड होता है, दौड़ना, खाना, लिखना वगैरह। मिसाल इसकी है जुमला इसमें कि वो नेक है, सिफ्त बता दी, वो नमाज पढ़ता है, उसका एक्शन बता दिया। बस ये इधर सिफ्त बता देते हैं और इधर एक्शन बता देते हैं। अहम नुकता, जुमला इसमें में हमेशा कोई सिफ्त या खबर बयान होती है, जबकि जुमला फेलिया में कोई ना कोई हरकत होती है, यानी एक्शन होना लाजमी है।